ایران امریکہ صورتحال بظاہر تو جو ہے نا خراب ہوتی دکھائی دیتی ہے. آپ کی خبر ہے کہ معاملہ ٹھیک ہونے جا رہا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں کوشش جو ہے نا 3 ممالک کی ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہ ہو. ایک اسرائیل ہے، ایک ہندوستان ہے، اور ایک یو اے ای ہے. اور وہ اس پہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. یو اے ای کے اوپر بھی جو ہوا ہے وہ فالس فلیگ آپریشن تھے. ایران نے تو ڈینائی کر دیا کہ ہم نے نہیں کیا. تو اب یہ وہی انڈیا اور پہلگام آپ کو پتہ ہی ہے، اور اڑی، اور یہ سارے جو ہے اسی طرح کی چیزیں ہیں. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو کس طرح سے اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے کہنا پڑا کہ سعودی عربیہ ہماری ریڈ لائن ہے. کیونکہ ان کو ہماری اطلاع یہ ہے کہ ان کو یہ غالباً اطلاع تھی کہ جو امن کے دشمن ہیں، جس میں اسرائیل سر فہرست ہے، اور کہ وہ لوگ کوشش کریں گے کہ سعودی عربیہ پہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر دیں اور پھر کہیں کہ یہ ایران نے کیا. تو پاکستان نے ان کو بتا دیا کہ ہم وہاں پہ ہیں، ہمارے طیارے بھی وہاں ہیں، ہماری افواج بھی وہاں ہیں، اور وہ اگر کوئی سعودی عربیہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم وہ آنکھیں ہی نکال دیں گے. تو بیسیکلی یہ میسج ہوتا ہی ہے سعودی عربیہ کے لیے اور ہندوستان کے لیے تھا، اور بڑا کلیئر اور دو ٹوک میسج تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دورہ چائنا سے پہلے انشاءاللہ یہ سب کچھ حل ہو جائے گا. اور پاکستان نے آلٹرنیٹ ایک ڈرافٹ بنایا جو اب دونوں فریقین جو ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور دیکھیں جو وہ باتیں کر رہے ہیں، جو وہ زور لگانے کی باتیں کر رہے ہیں اور دھمکیاں ہو رہی ہیں، دونوں نے اپنے اپنے ملک میں یہ موقف دیا ہوا کہ ہم یہ جنگ جیت گئے. اب وہ دونوں جو ہے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آ کے جنگ نہیں ہارنا چاہ رہے. تو اس لیے انہوں نے یہ مومنٹم اٹھا کے رکھا ہوا ہے خبروں کا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا خیال ہے کہ اب چند دن کی بات ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کوئی اچھی خبر مل جائے گی. بٹ صاحب انسانی جانوں کو محفوظ بنانا ہے، خطے میں امن قائم کرنا ہے، دنیا میں امن قائم کرنا ہے، تو ضد کس بات کی ہے؟ 3-3 گول سے بھی تو میچ برابر ہو جاتا ہے، 2-2 گول سے بھی میچ برابر ہو جاتا ہے، تو برابر چھڑا دیو بٹ صاحب دونوں. اصل مسئلہ جڑا نا نعیم صاحب وہ ہے کہ ویسے اتنے میں گل کرنا جی تسی کر رہے ہو، مگر میرا خیال پہلے اسی اس گل نو سیلیبریٹ کر لیے کہ مار کا حق جڑا جو پچھلے سال ہم نے فتح حاصل کی، اس کے اوپر پوری قوم کو مبارکباد دینا بنتی ہے سب سے پہلے. کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف ہماری فوج پاکستان نے تو فور فرنٹ پہ لڑی، لیکن ہماری عوام نے بھرپور طریقے سے لڑی، ہمارے میڈیا نے بھرپور طریقے سے لڑی. تو اس پر ساری قوم جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے. اور آج ہم جتنے پرسکون انداز میں بیٹھے ہیں یہاں پر نعیم صاحب، پچھلے سال ایسا نہیں تھا. آپ جانتے ہیں پچھلے سال بار بار آوازیں آ رہی تھی کہ ڈرونز ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اور ڈرونز جو ہیں وہ لاہور میں گر رہے ہیں، اور ساڈے منڈے ہونڈا 125 تے بہ کے ڈرون دے مگر مگر جا رہے ہوں سن کہ کتنے جا کے ڈگے گا چوکے کباڑی کو بیچیے. تو یہ ایک پورا ماحول تھا پچھلے سال. اور آج ہم اللہ کا شکر ہے کہ بڑی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور پوری دنیا میں پاکستان کی عزت جو ہے اس سے بڑی ہے. اب باقی بات یہ ہے سر کہ جتنی عزت بڑی ہے پاکستان کی، اور دنیا پوری ہماری پھر زیرہائی کر رہی ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا چودھری ساڈے ڈیرے تے آیا کھڑوتا کہ ساڈا مسئلہ لکرا دیو، اس پہ 2-3 ملکوں کو شدید قسم کی ٹھڑ پیڑ ہے. 2 ملک ہیں سر، اور ایک جو ہے وہ چند مخصوص گندے انڈے ہیں جو جن کے ٹھڈ میں پیڑ ہے. اور وہ گندے انڈے جو ہے نا سر وہ یوتھی ہیں اور مودیے یعنی بھارت والے، اور یہودیے جو اسرائیل والے ہیں. تو ان کو بڑی تکلیف ہے. اب وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ جو ٹرمپ صاحب ہے نا، ان کا ایک ایشو یہ ہے کہ دیکھیے 2 چیزیں ہیں جو ٹرمپ صاحب کے لیے اس وقت مشکل کا باعث بنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مڈ ٹرم انتخابات آ رہے ہیں نومبر 3 نومبر کو شاید وہاں پہ انتخابات ہیں. وہ اس پر ٹرمپ صاحب کو الیکشن جیتنا بہت ضروری ہے، ورنہ ان کی جو ایوان کے اندر اکثریت ہے اس میں کافی پرابلم پیدا ہو جائے گی. دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جانا ہے 14 تاریخ کو، 14 اور 15 مئی کو وہ دورہ کر رہے ہیں چائنا کا. اب چائنا نے بڑا کھل کر یہ بیان دیا ہوا ہے ایران کے حق میں، اور چائنا نے بلکہ اپنا جو قانون ہے وہ بھی تبدیل کر دیا کہ اگر چائنا چونکہ کسی کے ملک میں دہشت جنگ کرنے پہ کے حق میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس لیے قانون چینج کر دیا کیونکہ ان کا براہ راست مفاد ڈسٹرب ہو رہا تھا. انہوں نے کہا کہ اب ہمارے جہاز کو کوئی روکے گا تو پھر اسی نبڑ لیں گے، مطلب اتنے ہی ساڈے جہاز جڑے نے وہ پچھوں منظوری نہیں لین گے، اسی اتنے نبڑ لیں گے. تو یہ 2 چیزیں ہیں کہ اگر امریکہ کے صدر نے چین کا دورہ کرنا اور چین کے صدر سے ملنا ہے، تو چائنا ظاہر ہے یار وہ بھی ایک پاور ہے، وہ مرجنگ سپر پاور ہے.
تو اب امریکہ جو ہے اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اے جیڑا انہیں ٹوپی ڈرامہ شروع کیتا ہے یہ بہت دیر چلے گا نہیں، کیونکہ اس سے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حوثی قبائل جو ہیں، حوثی جو ادھر ہیں بیٹھے ہوئے یمن کے اندر، وہ اگر ریڈ سی بلاک کر دیتے ہیں نا سر، تو اس سے یورپ کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، تو لہٰذا چیزیں جو ہیں بڑی ڈسٹرب ہوں گی۔ اب ٹرمپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے، ایران کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ایران کتنی دیر بھوکا رہے گا سر؟ بھوک جیڑی ہے نا وہ بڑے بڑے بندے لمبا پا دی اور یہ بالکل بھوکا مارنے والی گل سی، لہٰذا خطرہ یہ بھی تھا کہ ایران کو بالکل سوسائڈل اٹیک طرح کا کوئی اٹیک نہ کر دے، تو چیزیں بڑی ڈسٹرب تھیں۔ ایران کے عوام کے اندر جو ہے وہ ایک بغاوت کا ایلیمنٹ پیدا ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ابھی وہ خبر ظاہر ہے ایرانی جو ایک سوسائٹی ہے وہ بالکل ایک بند سوسائٹی ہے، وہ ایک وہاں سے میڈیا آزاد نہیں ہے، تو چیزیں اس طرح سے باہر نہیں آتی ہیں، لیکن باہر جو چھوٹی موٹی سنگن آتی ہے اس کے مطابق وہاں پہ ڈسٹربنس شروع ہو گئی تھی، تو یہ ایک پریشر بھی وہاں پر موجود تھا، لہٰذا دونوں نے مل کے یہ سوچا کہ معاملات کو بہتر کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ اس میں سب سے اہم رول پاکستان نے پلے کیا، اور پاکستان نے دونوں ملکوں کو یہ سمجھایا، اور میری جو سورس ہیں انہوں نے مجھے پرسوں یہ بات بتائی تھی، میں نے اس پہ ولاگ بھی کیا تھا کہ 13 مئی جو ہے نا، 13 مئی لاسٹ ڈیٹ ہے، 13 مئی تک یہ معاہدہ ہو جائے گا اور اسلام آباد ایکارڈ کے نام سے ہوگا، اور بہت پاسبل ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ چائنا جانے سے پہلے رستے جہاز اسلام آباد لا کے اتنے سائن کر کے جان، مجھے لگتا ہے۔